یہ شخص سرد گودام میں جم کر مرنے کے قریب تھا، مگر پھر بھی اسے گودام میں جلتے ہوئے گتے کے ڈبے بجھانے پڑے کیونکہ گتے کے جلنے سے بڑی مقدار میں آکسیجن خرچ ہو رہی تھی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو وہ سردی سے مرنے سے پہلے ہی دم گھٹنے سے مر جاتا۔ سرد گودام کے دال رجیم حرارت میں اچانک کمی کے ساتھ عورت آہستہ آہستہ ہوش کھونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوبارہ زندگی ملنے کے باوجود وہ پچھلی زندگی کے مقدر سے کیوں نہیں بچ سکی۔ اصل میں پچھلی زندگی میں اس عورت کو اس کے منگیتر اور منہ بولی بہن نے مل کر دھوکے سے سرد گودام میں بند کر دیا تھا۔ وہ وہاں 3 دن اور 3 راتیں قید رہی۔ جب اسے نکالا گیا تو وہ موت کے دہانے پر تھی۔ عورت کو مرنے سے ٹھیک پہلے معلوم ہوا کہ اس کی منہ بولی بہن پہلے ہی منگیتر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بس عورت کے مرنے کی دیر تھی۔ عورت نے بستر پر آنکھیں بند کیں، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ اسی دن میں واپس آ چکی تھی جس دن اسے سرد گودام میں بند کیا گیا تھا۔ ہسپتال میں اس کا انتظار کرتے ہوئے دادا کو یاد کر کے عورت نے عہد کیا کہ اس زندگی میں وہ ہر حال میں زندہ بچ کر نکلے گی۔ اس وقت سرد گودام کے معائنے میں صرف آخری 10 منٹ باقی تھے۔ عورت جانتی تھی کہ یہی اس کا واحد موقع ہے۔ اس نے پوری طاقت سے سرد گودام کے دروازے پر دستک دی، مگر کافی دیر تک مارنے کے باوجود باہر سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ دروازہ اعلیٰ مضبوط علیہ سے بنا ہوا تھا اور آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مجبور ہو کر عورت نے میز کو دھکیلتے ہوئے پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا۔ اسی وقت 2 گشت کرنے والے سیکیورٹی گارڈ وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے آواز سن کر قریب آ کر جانچ کی، مگر اچانک اندر سے آنے والی آواز رک گئی۔ گارڈ نے سمجھا شاید اسے وہم ہوا ہے اور وہ ساتھی کو لے کر فوراً چلا گیا۔ درحقیقت دروازے سے ٹکراتے وقت عورت کا پاؤں پھسل گیا، اس کا سر میز سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف دادا عورت سے رابطہ نہ ہو پانے پر گھبرا گئے اور فوراً منگیتر اور منہ بولی بہن کو بلا کر مشورہ کیا۔ 3 دن بعد گروپ کے وارث کی حوالگی کی تقریب تھی۔ عورت بغیر بتائے اچانک غائب کیسے ہو سکتی تھی؟ منگیتر اور منہ بولی بہن نے وارث بننے کے لیے جھوٹ بولا کہ عورت کمپنی کے انتظام سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے وہ اس طرح خاموشی سے چلی گئی۔ دونوں کی باتوں میں آ کر دادا جلد ہی قائل ہو گئے اور غلط فہمی میں یہ سمجھ بیٹھے کہ عورت جان بوجھ کر ان سے چھپ رہی ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس وقت عورت سرد گودام میں جان بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح حرکت کر رہی تھی، کیونکہ ذرا سا رکنے کا مطلب فوراً جم کر مر جانا تھا۔ اس وقت سرد گودام کا دال رجیم حرارت -5 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ کولنگ مشین کو حکم ملتے ہی وہ تیزی سے چل پڑی۔ پروگرام کے مطابق مشین دال رجیم حرارت کو مسلسل کم کرتی ہوئی -35 ڈگری تک لے جانے والی تھی، اور اس مرحلے پر عورت کے لیے موت کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ تیزی سے ہوا پھینکتی مشین کو دیکھ کر عورت کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے گودام میں موجود گتے کے ڈبے کھولے اور انہیں اکٹھا کر کے ہوا کہ اخراج والے راستے پر چپکا دیا، مگر عین کامیابی کے قریب اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑی۔ سیلی بھی الٹی قوت سے ایک طرف رکھی الماری کی طرف جا گری۔ عورت سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ الماری زور سے اس پر آن گری۔ ایک چیخ کے ساتھ ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ منظر دوبارہ ہسپتال کی طرف پلٹتا ہے۔ عورت کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کا اسسٹنٹ ہر جگہ لوگوں کو بھیج کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ عورت ہمیشہ کمپنی میں نہایت ذمہ داری سے کام کرتی تھی، وہ یوں اچانک سب کچھ چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی۔ اسسٹنٹ کو شبہ ہوا کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اس لیے اس نے بوڑھے چیئرمین سے مہلت مانگی کہ وہ ہر صورت عورت کو ڈھونڈ نکالے گا۔ کافی دیر تک بے ہوش رہنے کے بعد آخرکار عورت کو ہوش آ گیا۔ اس وقت سرد گودام کا دال رجیم حرارت -17 ڈگری تک گر چکا تھا۔ عورت جانتی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے اسے ہر حال میں ہوا کہ اخراج کا راستہ بند کرنا ہوگا۔ چونکہ گتے کے ڈبے کام نہیں آئے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سیدھا پنکھے کو ہی تباہ کر دے گی۔ بس پنکھے کو بند کرنا تھا تاکہ دال رجیم حرارت مزید نہ گرے، تب وہ اگلی شفٹ کے معائنے تک برداشت کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر عورت نے الماری سے لوہے کی پائپ نکالی، سیڑھی پر چڑھی اور اس پائپ سے پنکھے کی حفاظتی جالی کو اکھاڑ دیا۔ اب صرف آخری قدم باقی تھا۔ عورت نے سانس درست کی، لوہے کی پائپ کو مضبوطی سے تھاما اور پوری طاقت کے ساتھ اسے پنکھے میں گھونپ دیا۔